مولانا ارشد مدنی نے بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمعیت العلماء کی بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ملک میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلڈوزر کارروائی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے سربراہ مولانا مدنی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ گئی تھی غریبوں کے سلسلے کے اندر، اور اس کے فیصلے بار بار آتے رہے اور ان غریبوں کے حق ہی میں آتے رہے۔ یہ فیصلہ بھی آ گیا حق کے اندر۔ تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب اس کے بعد بھی یقیناً یہ سوچے گی کہ وہ گاڑی ان کے اگر چل سکتی ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ دستور کا پالن کرے۔ کسی بھی شق کے اندر دستور کی اگر اس کو چھوڑ کر کے چلیں گے تو ایک فیصلہ کرنے والی سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہاں اس دستور کو پکڑا جائے گا۔ اچھا، یو پی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگی جی کو بابا بلڈوزر بابا کے نام سے وہ کرنے نہیں، یہ تو کہنے والے تو کچھ بھی کہہ دیں۔ صرف یو پی کا مسئلہ نہیں، میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مدھیہ پردیش سے شروع ہوا اور اس سے پہلے آسام سے شروع ہوا۔ دیکھو، یو پی کی بات نہیں، جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو ہر جگہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ چلا دیتے ہیں۔ تو جمعیت اب کیا اس طرح کی چیزیں جو آئی ہیں سامنے، اور بھی ایسے مسئلہ ہوں گے؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے گا اور راستے محدود سے محدود تر ہو جائیں گے، لگے گا کہ سارے دروازے بند ہیں، کسی طرف سے نہیں جایا جا سکتا، تو سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے جو اس میں ایک کویتا بھی، انہوں نے کویتا کے ذریعے اس کو لکھا ہے، بتایا ہے کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی اب تک، ہاں، وہ سب خراب چیزیں ہو رہی تھیں۔ ملک کے اندر فرقہ پرست طاقت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جو جی چاہے کر لیں، جو چاہیں کہہ لیں۔ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا اپنا گھر ہو، اپنا آنگن ہو، اس خواب میں ہر کوئی جیتا ہے، انسان کے دل کی یہی چاہت ہے کہ ایک گھر سپنا کبھی نہ ٹوٹے۔ نہیں، یہ کتنے ستم کی بات ہے۔ مان لیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے 5 بچے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں، میری ماں ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے اور بچے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کے میرے سارے گھر کو گرا دے میری غلطی کی وجہ سے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ یہ بتائیے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کہاں جائیں؟ آپ مجھے لے جائیے، میرے قصور کی بنیاد پر آپ جیل میں بند کر دیجیے۔ جو فیصلہ عدالت کرے کہ میں اس فیصلے کو قبول کروں گا۔ ان بیچاروں کا تو ایک کوڑی کا بھی اس کے اندر دخل نہیں ہے، اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جو بڑی کھلی ہوئی چیز ہے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ مکان اپنا نہیں ہے بلکہ کرائے کا مکان ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے، اس مکان کو گرا دیا۔ اچھا، کس کے پاس جائیں، کہیں کیسے کہ بھائی کیا ہو گیا ہمارا؟ یہ چیز یہ ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ اس طرح تھوڑی ملک چل پائے گا۔ اگر چلے گا تو یہی ہوگا کہ مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز خراب ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ جمعیت علماء 100 سال سے زیادہ، 105 سال پرانی جماعت ہے۔ اس نے اس کے بزرگوں کی جو صورت تھی وہ میل ملاپ، محبت، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر۔ یہ چیز خراب ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے کے گھر کو ڈبو رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، فرقہ پرست ذہنیت جن کے اندر ابھری ہوئی ہے، وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور بے شمار ہندو ہے جو اسے قبول نہیں کرتا۔ بہت ہندو ہے جو اسی طرح چین و سکون، امن اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس نظریے کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی جو کچھ ہے جیسے چاہو ویسے چلو، جیسے چاہے جو چاہے مار دے۔ ملک اس طرح تو ملک تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک باپ کی 5 اولاد ہیں، وہ 5 اولاد بھی اگر پیار و محبت نہیں ہوگا، گھر ڈوب جائے گا۔ یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہے، ہم کسی اور بنیاد کے اوپر، ہمیں سیاست کا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے، نہ ہم سیاسی آدمی ہیں، لیکن ملک کی سلامتی، ملک کے اندر پیار و محبت، امن آشتی، یہ تو ضروری ہے۔ اگر جمعیت علماء یہ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے جمعیت علماء کا وجود بیکار ہے۔ کیا فائدہ وجود سے؟ تو سپریم کورٹ
उसका आप हाँ बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं उन जजों को बधाई दूँ कि उन्होंने गरीबों के हाथ को पकड़ा, उनके सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।